بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ علم حروف سے مجھے بے حد دلچسپی ہے اور علم حروف کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی جس میں حروفوں کی دوستی اور دشمنی کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ہم انسانوں کے جو نام ہیں یہ بھی حروف کا حصہ ہیں۔ اس میں کس حروف کی یا یوں سمجھ لیں کہ کس نام کی کس نام کے ساتھ بنے گی اور کون سے ایسے نام ہیں جن کی آپس میں نہیں بنے گی، اس کی وضاحت میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ابجد کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ابجد قمری کے اندر جو پہلا حرف ہے وہ حرف الف بھی ہے۔ حرف الف کو پوری ابجد کا اسم اعظم بھی کہتے ہیں کہ اگر الف نہ ہوتا تو پھر حروفوں کی ابتدا ہی نہ ہوتی، اور الف کی جو ابتدا ہے وہ اصل میں ایک نقطہ ہے۔ کئی نقطے مل کر الف بناتے ہیں، پھر الف کے بعد آگے چیزوں کی یا دوسرے حروفوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ لفظ جو اللہ ہے اس کی ابتدا الف سے ہے، اس الف کی ابتدا ایک نقطے سے ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے یہ راز ہے، اس پہ پھر کسی موقع پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ یہ نقطہ کیا ہے۔ کہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اوپر موجود بسم اللہ ہے، اور اس پوری بسم اللہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور اس بے کا جو خلاصہ ہے وہ بے کے نیچے موجود وہ نقطہ ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ تو یہ ایک راز ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیوں بیان کیا، اور آخر میں پھر اس نقطے کو اپنی ذات سے تشبیہ دی، وہ بھی ایک نقطہ ہے۔ تو الف بھی کئی نقطوں سے مل کر ایک الف بنتا ہے۔ اسی طریقے سے بے ہے، اسی طریقے سے جیم ہے، اسی طریقے سے دال ہے۔ یہ حروفوں کی گہرائی ہے کہ بے جیسا ہے کیوں، جیم اس طریقے سے شکل میں کیوں ہے، اور دال اس شکل میں کیوں ہے، ابجد کا لفظ اس ترتیب پر کیوں ہے۔ بے شمار قسم کے اس کے اندر سوالات موجود ہیں۔ تو علم حروف میں جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے۔ آج میں آپ کو حرف الف کا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے بعد اس کی مزید وضاحت بھی کروں گا۔ دیکھیے حروف الف آپ اس طریقے سے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ عمل اس طریقے سے ہے، آپ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے، آپ بستر پر جس جگہ موجود ہوں، مطلب جس حالت میں موجود ہیں، آنکھ کھل گئی تو آپ نے بغیر کچھ کہے 1111 مرتبہ الف کو پڑھنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی بتا دوں۔ کس طریقے سے؟ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، کوئی لفظ ادا کیے بغیر آپ نے 1111 مرتبہ الف پڑھنا ہے، جس طریقے سے آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ اپنے سرہانے کے پاس ایک تسبیح رکھ لیجئے، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو بغیر ہلے جلنے سے مراد نہیں کہ آپ نے بستر نہیں چھوڑنا، باقی آپ کروٹ ادھر ادھر تو لے سکتے ہیں لیکن آپ نے بستر نہیں چھوڑنا، اور پھر اسی حالت میں آپ 1111 مرتبہ صرف الف پڑھیں گے۔ کس طریقے سے؟ الف 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 الف۔ آپ الف الف کا ورد کرتے جائیں، تعداد مکمل، اس کے بعد آپ بستر سے اٹھ جائیں، جو دل چاہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل پر استقامت اختیار کر لیں تو یہ عمل آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کو مال ہے، آپ کو حکومت ہے، آپ کو عزت، شہرت، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ اس عمل کے ذریعے آپ کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس عمل پر استقامت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک دن کر لیا پھر کبھی کیا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے استقامت کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ اس الف کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
جس طریقے سے ابجد کی ابتدا الف ہے، ابجد میں الف کا مقام اسم اعظم ہے، اسی طریقے سے آپ کی جو ذات ہے وہ جس طرح اسم اعظم کو مقام حاصل ہے، اس طرح آپ کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا، اور جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے چیزیں، عزت، دولت، حکومت آپ کے لیے آسانی کے ساتھ میسر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ ایک بڑے کاغذ لے لیں، اس کاغذ کے اوپر ایک چوکور خانوں والا مربع بنا لیں، ڈبہ بنا لیا آپ نے، اور اس ڈبے کے اندر 1111 مرتبہ الف لکھ لیجئے۔ یہ تعویذ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ مطلب آپ نے اتنا بڑا ایک اندازے کے ساتھ آپ نے ایک چوکور ڈبہ بنا لیا بڑے سے کاغذ کے اوپر۔ یہ آپ کریں گے زعفران سے۔ اگر زعفران مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو آپ پھر زردے کا رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا اسی طریقے سے ہے۔ اور اس کو لکھنا کب ہے اس کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، لیکن لکھنا اسی طریقے سے۔ ایک بڑا سا آپ نے چوکور ڈبہ بنا لیا، اس کے اندر آپ نے 1000 چھوٹے چھوٹے کر کے الف لکھنے، لیکن الف سے الف یا نیچے لائن کا الف اوپر لائن والی الف سے ملے نہ، درمیان کے اندر آپ نے اتنا گیپ ضرور رکھنا ہے کہ پہلا الف، دوسرا الف، تیسرا الف بالکل واضح ہوں، آپس میں چپک نہ جائیں۔ اس طرح اگر ایک لائن میں 50 آئے ہیں، پھر دوسری لائن میں بھی 50 آئیں گے، یا جتنے بھی آتے ہیں آپ نے اوپر والے اور نیچے والے الف کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مل نہ جائے۔ اس طریقے سے ایک تعویذ تیار کر لیجئے، اس کو فریم کروا لیں اور اس کو گھر میں لگا لیں۔ بے بہا برکت حاصل ہوگی، بے بہا فائدے حاصل ہوں گے، رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے بے شمار چیزیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ الف والا جو ڈبہ میں نے آپ کو بتایا یہ لکھ کب سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے یہ ہر دن نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ نئے سال کی یا جو سال ابھی چل رہا ہے اس کی جنتری لے لیجئے۔ جنتری کے اندر ایک قدیم دی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر ستاروں کی پوزیشن موجود ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چارٹ ہے جس میں چاند کا حساب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت چاند، آج چاند کی یہ تاریخ ہے، آج چاند کی یہ تاریخ ہے، اس کے ساتھ وہاں پر منازل قمری بھی لکھی ہوئی ہوتے ہیں، جیسے کہ آج چاند منزل بطین میں ہے، یا منزل سریا میں ہے، یا منزل صرفہ میں ہے۔ اس طریقے سے 28 منازل قمری ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ منزل شرطین ہے، اور شرطین کا تعلق جو ہے وہ حروف الف سے ہے۔ جب چاند منزل شرطین میں داخل ہو جائے، وہ کب جائے گا اور اس کے بعد دوسری منزل میں کب آئے گا، یہ پورا حساب کتاب جنتری کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، دیکھیں سال کے 12 مہینے ہیں، تو ہر چاند نکلے گا، غروب ہوگا، 30 دن کا چاند ہے یا 29 دن کا چاند ہے۔ ایسی منزل شرطین جو چاند کی ابتدائی تاریخوں میں آ رہی ہو، اس میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب جنتری سے دیکھ کے آپ حساب کر لیجئے۔ بالفرض آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیجئے، میں آپ کو اس میں بتا دوں گا کہ منزل شرطین کس ڈیٹ کو آ رہی ہے، اور اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لکھنے والا آپ مجھے کامنٹ کیجئے، چاہے اس ویڈیو کے نیچے کر دیں، چاہے میری کوئی لیٹسٹ ویڈیو ہو اس کے نیچے کر دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جنتری سے دیکھ کے آپ کو اس کا حساب بتا دوں کہ اس دن میں مطلب جیسے بالفرض میں نے آپ کو بتایا پیر کے دن آ رہی ہے، دوپہر میں 12:30 بجے سے شروع ہوگی اور رات میں 12:30 بجے ختم ہو جائے گی۔ ایک منزل چاند جو ہے وہ ایک منزل میں ایک دن رہتا ہے، 1.5 دن رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس دن منزل شرطین آ رہی ہے، آپ چاہیں اس میں سے آپ اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے آپ اس دن اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن بنانا اس کو چاند کے حساب سے ہی ہے، کسی بھی دن آپ اسے نہیں بنا سکتے۔ بنائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا لکھنے کا۔
اسی طریقے سے ایک عمل الف کا مزید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے. اور پھر جن لوگوں کو عملیات کا یا اعمال کا شوق ہے ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو کیا کرنا ہے، بڑا ہی دلچسپ عمل ہے اور پھر اس کا فائدہ بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کرنا کیا ہے، اسی طریقے سے آپ جنتری میں دیکھیے کہ چاند منزل شرطین میں کب داخل ہوگا. مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے جنتری میں دیکھا کہ پیر کے دن چاند منزل شرطین میں داخل ہوگا اور چاند ہوگا 13ویں کا یا چاند ہوگا 14ویں کا. تو پورا چاند ہوگا کتنے بجے داخل ہوگا جی؟ دوپہر میں 2 بجے داخل ہو جائے گا. تو اس کا مقصد ہے کہ پیر کے دن جو شام آئے گی یا آنے والی جو رات ہوگی اس میں چاند پورا موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اور منزل شرطین میں ہوگا. اب کرنا کیا ہے، کرنا اس طریقے سے ہے، شام میں اب مطلب چاند آپ کے موجود ہے، طلوع ہو گیا، آسمان پر موجود ہے، چمک رہا ہے. اب آپ نے 8 بجے مطلب 7 بجے 8 بجے جب آپ کو فرصت ہو، کیونکہ منزل شرطین میں جو چاند دوپہر میں 2 بجے داخل ہوا ہے وہ منزل بدلے گا رات میں 11 بجے. سپوز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، 11 بجے، کیونکہ وہ کب داخل ہوگا اور پھر اس کے بعد کب دوسری منزل میں داخل ہوگا یہ سارا حساب جنتری کے اندر موجود ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میری بات کی وضاحت ہو سکے. اب 11 بجے چاند دوسری منزل میں داخل ہوگا رات میں، تو 8 بجے کا وقت میرے لیے بہترین ہے، چاند بھی موجود ہوگا پورا. اب کرنا کیا ہے، آپ ایک کوئلوں کی انگیٹھی تیار کر لیجئے. اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 ناگر موتھا، نمبر 2 سندل سرخ اور نمبر 3 عود. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. کسی بھی پنساری کی دکان سے یہ مل سکتی ہیں. آپ ان 3 چیزوں کو حاصل کر لیجئے، ان کو کوٹ لیجئے، ایک صفوف بنا لیجئے. اب کیا کرنا ہے، 8 بج گئے، 8 بجے آپ نے عمل کرنا ہے. آپ عمل بھی بتا رہا ہوں. اور آپ نے اس دن یعنی کہ پیر کے دن ترک حیوانات کرنی ہے. پیر کے دن یا جس دن بھی آپ نے عمل کرنا ہے 12 گھنٹے پہلے آپ نے ترک حیوانات کرنی ہے. ترک حیوانات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جانور سے بننے والی کوئی چیز نہیں کھانی، مثلا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی اور کچا پیاز کچا لہسن نہیں کھانا. گوشت کی پابندی ہے 12 گھنٹے پہلے. عمل بھی بڑا خاص ہے، چیزیں ہدایات تو میں آپ کو دے ہی رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں عمل بھی بڑا خاص ہے اور ہے بڑا مختصر سا. تو ترک حیوانات کر لی 12 گھنٹے پہلے آپ نے. اس کے بعد رات کے 8 بجے آپ نے انگیٹھی تیار کر لی. ان 3 چیزوں کا صفوف انگیٹھی پہ ڈالیں گے تو دھواں اٹھے گا. آپ نے تھوڑا سا ڈالا، دھواں اٹھا، تھوڑا سا اور ڈالا، دھواں تھوڑا سا اٹھائیں ان چیزوں کا. جب دھواں اٹھ رہا ہو آپ نے چاند کے اوپر اپنی نظروں کو جما لینا ہے، بغیر پلک جھپکائے چاند کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ہے، جیسے پلک نہ جھپکے، اور 111 مرتبہ، صرف 111 مرتبہ حروف الف کو پڑھنا ہے. بس صرف 111 مرتبہ. تسبیح لے لیجئے اور اندازہ کر لیجئے 101 ہو گیا ہے اور پھر ہاتھ پہ گن لیجئے کہ جی 112 ہو گیا اور یہ عمل آپ کا مکمل ہوا. بس اتنا سا کام کرنا ہے. ترک حیوانات، 3 چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور جگہ آپ کے پاس جو موجود ہو وہ پرسکون ہو، شور نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو. اس وقت چاند کا آپ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے. اگر چاند بادلوں میں چھپ رہا ہے، آ رہا ہے، چھپ رہا ہے تو یہ عمل نہیں ہو سکے گا. یہ عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب چاند آسمان صاف ہو، چاند آپ کے سامنے موجود ہو. اچھا ایک بات یہ بتا دوں، چاند منزلوں میں بدلتا رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ 14ویں کا چاند ہی شرطین میں ہو سکتا ہے کہ 29ویں کا چاند شرطین میں ہو. آپ نے اسی منزل کو لینا ہے جو چاند کی ابتدائی تاریخوں میں ہو. مطلب 10ویں کا جو چاند ہے وہ شرطین میں آ رہا ہے، یہ جنتری بتائے گی. تو آپ نے پھر ایسے دن کا انتخاب کرنا ہے. ہوگا کیا، دیکھیے ابجد کا حروف ہے، اسم اعظم ہے. آپ کے اندر اسم اعظم والی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کی باتوں میں آپ کے اندر ایک طلسمی طاقت پیدا ہو جائے گی
جس کو میں حروف الف سے تشبیہ دیتا ہوں، اب وہ حروف الف باہر نہیں ہے، آپ کی ذات کے اندر ہے، اور آپ کی ذات کے اندر جو اس کے کمالات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک دفعہ نہیں کرنا، کم سے کم بھی 7 دفعہ کرنا ہے۔ اس مہینے منزل شرطین آئی، آپ نے کر لی، پھر جنتری دیکھی، اگلے مہینے پھر منزل شرطین آئی، پھر کر لی، پھر اگلے مہینے پھر جنتری دیکھی، پھر منزل شرطین آئی، پھر کر لی۔ کوشش یہ کریں 7 دفعہ کریں، اگر ممکن نہ ہو تو کم سے کم 3 دفعہ تو لازمی کریں، 3 دفعہ آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ آئے گا کہ بھائی کنٹینیو کرنا ہے، مطلب اس مہینے کرنا ہے، اگلے مہینے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 3 دفعہ جب آپ کریں تو وہ کنٹینیو ہو، پہلے اس مہینے کر لیں، پھر اگلے مہینے کریں، پھر اگلے مہینے کریں۔ اور اگر اس میں ناغہ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پھر ایک اور آگے کر لیں، تاکہ آپ کی 3 دفعہ کا کرنا جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے۔ یہ حروف الف کی 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ حروف الف سے جڑی اور موکلاتی چیزیں بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں نے الف سے ابتدا کی ہے اور میں ابجد کی غین تک لے کے اس کو لازمی جاؤں، اس کو مکمل کر دوں۔ اعمال کیجئے، اور اس حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی پریشانی آپ کے سامنے آ جائے، میں حاضر خدمت ہوں، آپ مجھے کومنٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور اس کا جواب دوں گا۔ اور بالفرض اگر بہت سارے سوالات اکٹھے ہو جائیں گے تو کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنا کر آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حروف الف کا فیض عطا فرمائے، ابجد سے محبت کرنے کی، ابجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دوسروں کی تعلیم کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔